سر آپ کے ونڈر نے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بلنڈرز کرنے پہ مجبور کر دیا. کیا کہانی ہے سر ونڈر بوائے کی؟ ظاہر ہے ہمارے سورسز ہوتے ہیں، بعض اوقات بند دروازوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے. کیا ایسی کوئی خواہش کہیں پہ ظاہر ہو رہی ہے؟ جی ظاہر ہے. تو وہ جو ونڈر بوائے ہوگا سر وہ بھی غیر سیاسی ہوگا یا سیاسی ہوگا؟ مائنس عمران خان باتیں ہو بھی رہی ہیں سر، یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ آئیڈیا ہی غلط ہے. اچھا، کوئی مائنس نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی سر اپنے کارڈ ٹھیک کھیل رہی ہے. زرداری صاحب آرام سے ایوان صدر میں موجود ہیں. زرداری سے جو بھی ڈیل ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایوان صدر اور جی ایچ کیو کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ کلاشن کوف رکھ کے اپنے بیڈ کے نیچے سوتے تھے ایوان صدر میں. ایوان صدر میں. ایک صحافی کی اگر ایک سیاستدان سے دوستی ہو گئی تو کل کو اس کے کام پہ کامنٹ کس طرح کریں گے؟ میں کرتا ہوں. کس کے کمنٹ نہیں کیا میں نے؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر آپ کامنٹ کریں گے؟ میں نے اس کالم میں ہی محسن نقوی کا ذکر کیا تھا. نہیں، ونڈر بوائے. نہیں وہ والا جو میں نے فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات تھی جی، اس میں محسن نقوی کا ذکر تھا. کوئی ان کی اپنے مسائل ہیں، میرے اپنے مسائل ہیں. وہ مجھ سے ناراض ہے کئی عرصے سے. کون؟ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب آپ سے ناراض ہیں؟ ہاں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر بہت کم ایسے صحافی ہیں جن کی فیلڈ مارشل آصم منیر سے ایکچولی ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی ہے. آپ کا انٹریکشن ہوا؟ نہیں وہ تو ابھی تاریخ فیصلہ کرے گی نا، ابھی میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، موجودہ سیاسی صورتحال پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تحریک تحفظ عین پاکستان سے مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ حکومت کتنی دیر چلے گی یا نہیں چلے گی. ظاہری بات ہے سال کا آغاز ہے اور ہمارے یہاں پہ سال کے آغاز میں مختلف شوز ہوتے ہیں جس کے اندر عام طور پہ یہ کویشچن ضرور ٹاک شوز کے اندر ہوتا ہے کہ 2026 کے اندر کہیں الیکشنز تو نہیں ہونے جا رہے، کہیں حکومت تو نہیں تبدیل ہونے جا رہی. ابھی یہ ساری گفتگو چل ہی رہی تھی تو ہمارے ملک کے مایہ ناز صحافی، کالم نگار جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، خبریں رکھتے ہیں، اندر کی خبر ہمیشہ ان کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے ایک کالم لکھ دیا اور اس کالم کے اندر ایک لفظ نے جو ہے وہ طوفان برپا کر دیا اور وہ تھا ونڈر بوائے کا، کہ جناب ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے. اب اس ونڈر بوائے کی تلاش نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ ہم نے ایسا کون سا بلنڈر کر دیا ہے کہ اب ایک ونڈر بوائے کی جو ہے وہ تلاش شروع ہو گئی ہے. تو اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مایہ ناز صحافی، کالم نگار اور ایک ایسی شخصیت جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ان کے انٹرویوز کو دیکھتے ہوئے، ان کی صحافت کو دیکھتے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل بڑائچ صاحب. سہیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. کیسے سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. بالکل. سر آپ کے ونڈر نے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بلنڈرز کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ کیا کہانی ہے سر ونڈر بوائے کی؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں نا، کوئی ان پر ہلکا تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہمارے سورسز ہوتے ہیں، جی ہمارے لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں، جی تو جو بعض اوقات بند دروازوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ بھی ہم تک جی پہنچ جاتی ہے. جی دوسری گزارش یہ ہے کہ خبر جب یہ دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کسی کی نیت پر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے ہم اس فن میں 30-40 سال 4 دہائیاں ہو گئی ہیں، تو وہ کیسے اس کو کرافٹ کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بات بھی کرنی ہے، پہنچانی بھی ہے جی اور وارن بھی کرنا ہے. ہاں. اور تو وہ اس لیے جو صحافی ہیں ان کے بارے میں ایک فوری فیصلہ کر لینا کہ یہ ونڈر بوائے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب حکومت جانے والی ہے، اچھا یہ غلط تھا یہ فیصلہ ہی. اچھا ٹھیک ہے. اگر اس کو میں یہ سوال کروں کہ کیا ایسی کوئی خواہش کہیں پہ ظاہر ہو رہی ہے؟ جی ظاہر ہے یہ چھپی ہوئی خواہشیں کہ اس طرح کی کیبنٹ ہو، اس طرح کا بندہ ہو، اس طرح کی ڈیلیوری ہو، اس طرح کا سسٹم ہو، اس طرح کے نظام آگے بنانا ہے. تو یہ خواہشیں تو موجود ہیں. ایک حلقے کی یہ رائے ہے، پتہ نہیں وہ رائے قبول ہوگی نہیں ہوگی، عمل درآمد ہوگا، لیکن ہمارا کام تو ہوتا ہے کہ جو بھی رائے ایک ڈسکشن ہو رہی ہے
اس کے بارے میں پہلے رائے عامہ ہموار کریں اس کے خلاف یا اس کے حق میں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مدعا تو ریز کیا ہاں تاکہ مدعا پیش کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ فوراً تصور کر لینا کہ اس کا مقصد یہ ہوگا, مقصد جاننے کے لیے ایک ریاضت چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. سر یہ جو خواہش ہے جی, یہ سیاسی لوگوں کی ہے یا غیر سیاسی لوگوں کی؟ ظاہر ہے سیاسی لوگ بیچارے کس طرح یہ خواہش کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے یہ آ رہی ہے, اور اس میں بھی ایک مخصوص گروپ ہے یا مجموعی طور پہ؟ نہیں, مجموعی نہیں ہے, ایک گروپ ہے. اچھا, اور اس گروپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا. اچھا, اس میں کیا خامیاں ان کو نظر آتی ہیں؟ 2-3 چیزیں تو وہ اوپنلی ہمارے ہاں بھی ڈسکشن میں ہیں سب کی. ایک تو کہتے ہیں جی نو نیریٹو. اچھا, ٹھیک ہے, پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیلیوری یا تو ہے ہی نہیں یا بہت سلو ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور تیسرا معیشت. اچھا, اس کی رفتار جو توقع تھی وہ بالکل نہیں پوری ہوئی. تو یہ 3 بڑی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں سوالات تو موجود ہیں. اچھا, تو سر یہ جو ونڈر بوائے کی اگر ان غیر سیاسی حلقوں میں خواہش ہے کہ ونڈر بوائے ڈھونڈا جائے, تو وہ جو ونڈر بوائے ہوگا سر وہ بھی غیر سیاسی ہوگا یا سیاسی ہوگا؟ نہیں, وہ تو پتہ نہیں ابھی کیا کریں گے. اچھا, ظاہر ہے ٹوٹلی غیر سیاسی تو ماضی میں ہم شوکت عزیز دیکھ چکے ہیں, جی ہاں, معین قریشی دیکھ چکے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے جو تجربات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا گیا ہوگا. اچھا, کچھ چیزیں ہم نہیں سیکھتے, کچھ چیزیں سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو بار بار تجربے نئے کرنے کو ہم آج تک نہیں سیکھ سکے, جی ہاں, لیکن ان تجربوں کے اندر سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش تو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ جو آپ نے چارٹ شیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, جو چلیں خدشات ہیں یا اعتراضات ہیں موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے, بیانیے چلیں ایک ایک کر کے ذرا اس پہ بلڈ کریں, کیا بیانیہ؟ پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں سر یہ جو 3 رکنی اتحاد ہے, یہ جو تکون ہے, مثلث ہے, جس میں مقتدرہ, نون اور پیپلز پارٹی شامل ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس عمارت کی اگر ایک بھی اینٹ نکل گئی جی تو یہ عمارت دھڑام سے گر جائے گی, باقی بھی جائیں گے سارے. جی. تو پہلی تو یعنی میرا یہ تھیسس ہے, اور اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمارت کو مضبوط رہنا چاہیے تاکہ سسٹم چلے. لیکن جب یہ اس طرح کی گفتگو ہوگی جی تو ظاہر ہے پھر عمارت کے اندر کوئی تبدیلیوں کی سوچا جا رہا ہے. ہاں, میرے خیال میں وہ خطرناک ہوگا. ہوں, کچھ لوگوں کے خیال میں وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں, تو یہی 2 سوچیں ہوتی ہیں. ایسے ہی ماضی کے اندر بھی سر اسی طرح ہوا. لیکن سر ویسے اب آپ کی رائے, آپ کی اپنی پرسنل رائے خبر کی بنیاد پہ یا آپ کا جو تجربہ ہے سر, بیانیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کیا بیانیہ بلڈ کریں سر؟ وہ مطلب کاؤنٹر بیانیہ کس کا کاؤنٹر؟ عمران خان کا ہی کاؤنٹر بیانیہ بلڈ کرنا ہے نا بیسکلی, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا کاؤنٹر بیانیہ بلڈ کریں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون ایک سیاسی پارٹی ہے یا ویسے ہی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے سر, لیکن بڑا گہرا سوال ہے کہ کیا سیاسی جماعت نے بنایا یا ایکچولی کسی اور نے بنایا؟ دیکھیں, جو بھی سیاسی جماعت, میرا خیال ہے کہ ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہے اور اس کے وہ نمائندے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. آپ نہ مانیں, آپ پتہ نہیں انہیں کیا سمجھتے ہیں, میں تو انہیں سیاسی جماعت سمجھتا ہوں. میں تو ملک کا وزیر اعظم. ٹھیک ہے, میں تو ملک کا وزیر اعظم نہیں. گزارش یہ ہے کہ کیا آج تک انہوں نے مسلم لیگ نون کی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہے؟ کیا ہاں جی, کیا کبھی انہوں نے مسلم لیگ نون کی کوئی اجلاس بلایا ہے؟ کیا انہوں نے کسی سیاسی جلسے سے خطاب کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی سیاسی نیریٹو دینے کی کوشش کی ہے؟ تو کیا وزیر اعظم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عمران خان ہر ہفتے ایک نہ ایک جلسے سے خطاب کرتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک نیریٹو دیتے تھے, انٹرویوز دیتے تھے, نیریٹو دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات کریں. یہ جو ابھی آپ نے خدشات بولے ہیں, یہ آپ کے ہیں یا ان کے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ وہ خدشات ہیں جو ادھر بھی ہیں اور ان کے اندر وزن بھی ہے. وزن بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
ٹھیک. مطلب پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. انہوں نے معیشت کو مستحکم کیا ہے, انہوں نے سسٹم کا جو فریجائل لگتا تھا اس کو مضبوط کیا ہے, جنگ جیتی ہے, فارن پالیسی پہ ڈپلومیسی پہ کامیابیاں بھی لی ہیں, پاکستان کی پوزیشن پہلے سے مستحکم ہوئی ہے, انٹرنیشنل ریپیوٹ ہوئی ہے. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن یہ جو نیگیٹو ہیں, کریکشن کے لیے ہمیشہ نیگیٹو چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. شہید صاحب, لیکن اگر یہاں پہ ابھی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے اور یہ سوال میں ان کے سامنے رکھتا کہ سر آپ نے کوئی جلسہ کیوں نہیں کیا, آپ نے پارٹی کی میٹنگ کیوں نہیں کی, آپ نے بیانیہ کیوں نہیں بلڈ کیا, وہ ہو سکتا ہے وہ یہ جواب دے دیں کہ میں تو وزیر اعظم ہاں, بڑے میاں صاحب کیوں نہیں کرتے, یہ وہ تو فری ہیں. کہ میاں صاحب تو اب عملی زندگی یا سیاسی زندگی جو ہے اس میں بہت کم شرکت کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے کوئی دورہ نہیں کیا, کوئی کہیں سے کچھ نہیں کیا. وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں تو ان کی تو بھائی انہوں نے جب اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا تو حکومت کی باغ تو ان کے ہاتھ میں ہے. کیا حکومت نے لوگوں سے رابطہ نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے. تو اس پہ چل تو اس لیے بڑے میاں صاحب کو یہ جو ہے ایک مارجن دیا جا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, وہ ایک قسم کی ریٹائرڈ لائف ہی اب گزار رہے ہیں, وہ تو اس لیے یہ نہیں. تو سر یہ پھر گلا بیٹی سے بھی تو ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا بہت پھر بھی سیاست کرتی ہیں, لیکن وہ بھی کوئی مسلم لیگ نون کی سیاست نہیں کر رہی, وہ بھی حکومت کی سیاست کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں وہ پلان دیں گی, جس میں وہ لوگوں کے لیے نئے منصوبے دیں گی, یہ کریں گی وہ کریں گی. لیکن سیاسی پارٹیاں سیاست سے چلتی ہیں, ٹھیک, اپنے کارکنوں سے چلتی ہیں, اپنی جماعت سے چلتی ہیں. ٹھیک. وہ مجھے یہ تو دیکھیں نا, فیڈرل کیبنٹ کیا ہے, سارے کے سارے پی ایس اوز ہیں, جو وفاقی وزیر ہیں, آدھے سے زیادہ پی ایس اوز ہیں. کیا سیاست کی انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ جو لیکن اورنگزیب صاحب کو آپ دیکھ لیجیے, وہ معیشت تو ان کے ہاتھ میں سر, اور اورنگزیب صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کوئی نون لیگ کا کارڈ تو نہیں ہے ان کے پاس. ان کی جو تعیناتی ہاں لفظ یہی ہوگا, وہ کہیں اور سے آئی ہوئی ہے سر. یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئی ہے, لیکن وہ خلیل رمدے صاحب کے داماد بھی ہیں, ان کا نون لیگ کا کنیکشن بھی بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے نون لیگ کا کنیکشن, شاید یہ دونوں چیزیں مل کے ہی ان کو آگے لایا گیا ہوگا. اور دوسرا ان کا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان سے ثابت بھی انہوں نے کیا ہے کہ بار بار انہوں نے ان سے لون بھی لیے ہیں, ان کی شرائط مانی بھی ہیں, ان پر عمل بھی کرایا ہے. تو اس حوالے سے تو وہ فٹ جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا آئی ایم ایف کے پاکستان میں نمائندے ہیں یا پاکستان کے نمائندے ہیں آئی ایم ایف میں, یہ فیصلہ کرنا باقی ہے. لیکن معیشت کے حوالے سے ابھی آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, پرائم منسٹر کے رول کے حساب سے بھی, وزیر خزانہ کے حساب سے بھی, پھر بھی گلے شکوے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم تو بہت اونچا اڑنا چاہتے ہیں. اچھا, اس سے بھی اونچا اڑنا؟ جی نہیں, آپ کی گروتھ ریٹ میں اچھا کوئی تبدیلی نہیں آئی, ایکسپورٹ میں کوئی آپ تبدیلی نہیں لا سکے, ایف ڈی آئی آپ فارن انویسٹمنٹ نہیں لا سکے, آپ جو ہے پاکستان میں اوور آل وہ ماحول پیدا نہیں ہوا جس سے لوگ پیسے نکال کے کوئی نئی انڈسٹری لگائیں, کوئی کچھ کریں, جو بھی اس کی وجوہات ہیں. یہ تو فائنانس منسٹر اور ایس آئی ایف سی اور پرائم منسٹر ان کا فیصلہ ہونا تھا نا, تو وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے. سہیل صاحب, اس ساری چیز میں ایک نقطہ, یہ آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا, ایک نقطہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کا نیریٹو اتنا تگڑا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں, تو اسی لیے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, لوگوں کے دل میں ایک وہ سمپتھی کارڈ ہے عمران خان کے لیے کہ آپ کو دوسری سائڈ کے کوئی کام ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے کہ نہیں یار اصل غلطی ہے کہ خان جیل چلے گئے. درست ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی ایک نقطہ پہ ہی ساری سیاست کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی پولیٹیکل بیانیہ ہوتا ہے. جی. ڈیولپمنٹ بعض اوقات چودھری پرویز لائی کے زمانے میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن سیاسی بیانیہ نہیں تھا ان کا, شکست کھا گئے. اور اس طرح کئی واقعات ہیں ماضی کی تاریخ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ وہ سیاسی بیانیہ ہی نہ بنا سکے؟ شاید. کیوں؟ یہی وجہ ہے سر. مطلب آج تو پاکستان تحریک انصاف یا جو ان کے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں آپ کو نون لیگ نظر ہی کہیں نہیں آئے گی. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں ان کی طرف سے جتنی سیاسی ایفرٹ ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہے, میری رائے میں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنا ان کے اوپر بھی ابتلا کا دور رہا, نیچے سے ساری
جو ان کی کارکنوں کی ایک ہر جگہ پہ موجودگی جو تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. کمزور ہو جاتی ہے. جب آپ 8-10 سال مشکل میں گزاریں تو کمزور ہو جاتی ہے. تو انہیں چاہیے تھا نا کہ اس کے اوپر ورک کرتے، آرگنائز کرتے، لوگوں کو ان کو جگاتے، کنونشن بلاتے ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر، ڈوینل سطح پر، ان کو جگاتے، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرواتے، جی. کوئی اپنی ٹیم تیار کرتے. دیکھیں الیکشن بھی تبھی ہو سکے گا جب تک 2 رائیول پارٹیز اس قابل ہوں گی. اچھا. بالکل اسی طرح جس طرح IJI بننے کے بعد ہی الیکشن ہو سکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت PTI کے جیتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے مقتدرہ تو یہ نہیں چاہے گی. اچھا. اور جب تک وہ مقابلے میں ایک اتنی اسٹرانگ طاقت نہیں آ جاتی جو مقابلہ کر سکے، اتنی دیر تک تو الیکشن کا میرا خیال ہے کہ موجودہ سیٹ اپ تو نہیں یہ سوچے گا. ٹھیک سر، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آپ کی نظر میں، یہ پلان کیا لگ رہا ہے؟ یہ 5 سال کا پلان ہے، یہ 10 سال کا پلان ہے؟ آپ کی خبر کیا کہتی ہے؟ نہیں دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ اس کے 3 حصے ہیں. اچھا. اگر یہ تکون یا مثلث جس کو میں کہہ رہا ہوں، یا ٹرائیو جو ہے، کہ اس میں مقتدرہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اور اس میں نون ہے. اچھا. اب ان تینوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہیں ان کے اتفاقات ہیں، کہیں اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ PTI جو ہے اس کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وزارت عظمیٰ کی اگلی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں پیپلز پارٹی اور نون کے اندر اختلاف موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح NFC اور دوسرے معاملات، صوبے، یہ وہ، اس پر بھی ہو سکتا ہے کچھ اختلافات ہوں. میری ویسے نظر میں ان پارٹیوں نے آپس میں یہ اتفاق کر لیا ہے کہ دونوں نے اپنی فرینڈشپ کو ریوائیو کیا ہے، ایک نیا معاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس معاہدے کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ گرانے کی کوشش اس کو کریں گے تو یہ روکیں گے، اور اس کو گرانے کی کوشش کریں گے تو یہ روکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن پھر بھی یہ ایک فریجائل اور وہ اس طرح کا اتحاد ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اتحاد ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں. دوسرا، مقتدرہ کی جو خواہشات ہیں اس پر ابھی تک تو شاید یہ پورا اتر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب PTI جس وقت ٹوٹلی خاتمہ ہو جائے، یا اس میں سے ایک گروپ حکومت کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، تو پھر ایک نیشنل گورنمنٹ ہی ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے. اچھا. کہ پھر یہ ہوگا کہ پھر ساری پارٹیاں مل کے حکومت کریں. ٹھیک ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہو سکتا ہے اس طرح؟ اب میرا خیال ہے ہو سکتا ہے، حکومت کوشش کرے گی یہ کہ PTI کو توڑ دیا جائے. نہیں، دیکھیں نا اس کے اندر کریکس تو ہیں نا. اچھا. وہ تو روز آپ لوگ ہی بتاتے ہیں ہمیں، آپ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کریکس ہیں، یہ کریکس ہیں، یہ کریکس ہیں. تو وہ کریک سے فائدہ حکومت نہیں اٹھائے گی. اٹھائے گی. جب وہ کریک پڑ جائے گا بڑا، کبھی یہ بھی کہتے ہیں آپ -1 فارمولا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک گروپ 15 کا، 20 کا، 25 کا، وہ ظاہر ہے حکومت کا اتحادی بنے گا نا. یہ تو فواد چودھری صاحب والا جو گروپ ہے سر، یہ وہ نہیں ہے؟ نہیں، فواد صاحب کا گروپ تو جو ہے وہ تو اسٹرگل کر رہا ہے. وہ تو PTI سے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور وہ تو دوبارہ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بھی سمپتھی لیں، ڈیموکریٹک ویلیوز کو بھی کریں، لیکن ان کے پاس پارلیمنٹری اسٹرینتھ نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. بات تو ہے پارلیمنٹری اسٹرینتھ کی. ٹھیک ہے. تو پارلیمان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جب حکومت کے ساتھ ملیں گے تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر پھر ایک تبدیلی متقاضی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ کیا کہ بھائی پھر تو ساری جماعتوں کا ایک متفقہ وزیر اعظم ہوگا نا. ہاں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی جس میں آپ کچھ لوگوں کی نظر میں کہ آپ معاشی ترقی بھی کر سکیں گے، تنازعات بھی طے ہو جائیں گے، سیاسی بھی سپورٹ ہو جائے گی. اس تھیوری میں سر ایک جو پرابلم مجھے ایک نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو پاکستان تحریک انصاف سے لوگوں کو توڑوایا گیا یا پریس کانفرنسیں کروائی گئی ہیں، جب انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا بچا کچھ نہیں اس کے بعد.
مطلب ان میں سے کئی جو ہے وہ علیم خان صاحب کی پارٹی کے اندر چلے گئے، لیکن ملا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا سوائے علیم خان صاحب کے یا اون چودھری کے. باقیوں کو تو کسی ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے تھے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے ہو سکتا ہے الگ ہو جائے، وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی اگر ہم نے چھوڑ دیا، یا ماضی میں جو لوگ چھوڑ کے بھی گئے ان کے گھروں کے باہر پی ٹی آئی کی طرف سے جو کیا کچھ کیا گیا، وہ عمران خان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کوئی کنونس ہو پائے گا اس چیز کے لیے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی؟ دیکھیں وہ موو جو تھی نا، میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا سر. پیٹریاٹ جب بنے تھے جی تو وہ اس طرح بنے تھے کہ الیکشن ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے تھے، جیت گئے تھے، پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے، تو ایم این ایز نے مل کے ایک پیٹریاٹ گروپ بنایا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کو جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ایم این ایز کے گروپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ وہ 5 سال 4 سال تو رہتے ہیں، ان کو کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے. باقی جو پی ٹی آئی، یہ الیکشن سے پہلے بنی تھی بات، جی جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ہاں ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ الیکشن میں جیت ہی نہیں سکے. ٹھیک ہے. سو یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کا جو گروپ اندر موجود ہے ہاں اس میں سے کوئی توڑ پان ہو سکتی ہے. ہاں نہیں، اسی کا فائدہ ہے نا گورنمنٹ ہاں ظاہر نمبر گیم گورنمنٹ کو فائدہ ہے. نمبر گیم نہ ہو، میں کہتا ہوں ایک کنسنسس گورنمنٹ، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیونکہ عددی اکثریت تو ہے اس وقت حکومت کے پاس. ہاں وہ تو اتحادی بھی ہے. وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک ایسی گورنمنٹ جو نیشنل گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جس میں کل کو یہ کم سے کم دنیا کو کہہ سکے کہ دیکھیں جی ایک نیشنل گورنمنٹ بنی ہوئی، پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. یس. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو تھیوریاں ہیں نا، ہاں پتہ نہیں ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن ایک آئیڈیا ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے تو یہ سوچا جاتا ہے نا کہ یہ انج کر لیے. ہے. تو سر یہ اسی کے دوران آپ نے فرمایا کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ، اور باتیں ہو بھی رہی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سر یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ تو جب بھی یہ نظام ختم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نظام ختم ہونا ہے، عمران کی زندگی ہوئی اگر اور عمران زندہ رہے تو انشاءاللہ وہ پھر ایک دفعہ تو ریونج ہوتا ہے. اگلا جو بھی الیکشن ہے اس میں تو ایک ریونج آئے گا. پی ٹی آئی کو ووٹ پڑیں گے 88 کی طرح، جیسے بے نظیر بھٹو کو پڑے تھے، جس طرح نواز شریف کو ایک دفعہ پڑے تھے، تو وہ تو ریونج آئے گا ایک دفعہ. ووٹ بینک تو رہے گا عمران خان کے ساتھ. اچھا. ایک خاص ووٹ بینک ٹھیک ہے. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے، جو پرو عمران ہو چکا ہے، وہ تو رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تو بات کل کی نہیں ہو رہی نا، ہم تو بات کر رہے ہیں ایک نیشنل گورنمنٹ جو بنے گی، جو اگلے الیکشن کرائے گی، یا جو ایک ریفارم ایجنڈے پہ عمل کرے گی، یا جو ملک کو چلانے کی کوشش کرے گی، دوڑانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ایک تھیوری ہے کہ بھئی وہ جب ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی جس کو سب پارٹیوں کی سپورٹ ہوگی اور اس کا ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، تو پھر جو ملک کے اندر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریفارم ایجنڈا جو ہے اپنایا جائے، ملک کے اندر جو بڑی بڑی پرابلمز ہیں ان کو حل کیا جائے، پھر اس طرف چلا جائے گا. تو سر یہ جو اگر ایسا ہوا تو میں دوبارہ وہ، کیونکہ آپ جو بات فرما رہے ہیں میں بار بار سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو ان لوگوں کو تو سر لوٹا کہا جائے گا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا القابات سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے دیکھیں وہ تو دنیا میں کبھی کوئی لوٹا کہلاتا ہے، کبھی الٹا کہلاتا ہے. تو یہ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا لوگ نہیں بدلتے، کس کس نے کیا وفاداریاں نہیں بدلیں. پوری تاریخ اس میں بڑی، محمد عالم لوٹا سے یہ شروع ہوا ہے اور شاید پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. جس کو ہم پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنی کلا بازیاں کھائی ہوتی ہیں. تو یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا نا کہ فرض کریں کیا وہ لوٹے ہوتے ہیں، نہیں ہوں گے، یا اس وقت لوٹے کا معنی ہی بدل جائے گا. ٹھیک ٹھیک. سر یہ آپ نے ہسٹری دیکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کی ایک فالوئنگ ہے اور اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو پھر ایک بدلہ بھی ہوگا، رجیم بھی، وہ ریونج بھی ہوگا. سر مائنس کیا جا سکتا ہے سیاستدانوں کو کہ جی مائنس فلاں کو، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی ہوا. نہیں، یہ آئیڈیا ہی غلط ہے.
اچھا. کوئی مائنس نہیں ہوتا. بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ وہ ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اصل میں چونکہ پولیٹیکل سٹرکچر تو ہے نہیں، نہ سیاسی جماعتیں ہیں نہ پولیٹیکل کیڈرز ہیں، لوگ ڈائریکٹ ہی اپنے لیڈر کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لائلٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری پولیٹیکل سپورٹ ہے. اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، آپ اس کو محبت کہہ لیں، وٹ ایور یو سے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ مسلسل تھرڈ ورلڈ کے اندر ساری میں یہ دیکھنے میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کا اظہار ہے یہ، کیونکہ اوپر عمران ہے اور نیچے کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. پنجاب کا کون صدر ہے؟ ٹھیک ہے. پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کون اس کو لک آفٹر کرتا ہے؟ عالیہ حمزہ صاحب ہے، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ نہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی نام ہی نہیں ہے تو پھر انڈر گراؤنڈ رہ کے کیا کرتے. سر مجھے پنجاب سے سہیل صاحب یاد آیا، آپ نے ادھر بھی بڑی کوریج کی. سر چودھری پرویز الہی صاحب کدھر ہیں؟ چوہدری صاحب چھوٹے موٹے اپنے سماجی معاملات میں مصروف رہتے ہیں. میرے سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی. تو ایکٹیو کیوں نہیں ہے چوہدری صاحب؟ چوہدری صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے. واقعی صحت والے چکر ہے؟ مطلب ہمیں اگر کوئی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی مدد ہی کرنی چاہیے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے یہاں پہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سب سے ملاقات ہوئی، پرویز الہی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے شاید کوشش نہ کی ہو. دونوں سائڈ سے کوئی نہ میرے خیال میں انہوں نے بلایا اور نہ انہوں نے رابطہ کیا. دونوں طرف سے. تو اس لیے بہت بڑا نام. لیکن ابھی تک وہ ڈٹے تو ہوئے ہیں، پی ٹی آئی میں ہی ہیں، باوجود تمام باتوں کے. جو بھی ہو سکتا ہے لو کی ہوں، لیکن ہیں تو اسی پارٹی میں. یہ سر یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کوٹ لکھپت والا گروپ ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ جناب کہیں یہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں دا گیم از اوور ناؤ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ کوئی بھی عمران خان کے خلاف نہیں جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان کی سب چاہتے ہیں، جس طرح شہباز شریف ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں نواز شریف کے خلاف نہیں جاؤں گا، جب بھی وہ مجھے بنائیں گے وزیر اعظم میں بنوں گا. ان میں سے بھی ہر ایک وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے جس کو عمران خان بنا دے. اچھا اچھا. نہیں لیکن سر ان کو بالکل ہی کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی ملتا ہی نہیں ہے جا کے، مطلب نہ ان سے کوئی صلاح مشورہ کیا جاتا ہے. وہ تو پی ٹی آئی کا یہ پیٹرن ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا پیٹرن ہے کہ وہ سوائے عمران خان کے کسی کو کچھ نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کی قربانی، نہ کسی کی. وہ تو جس کو عمران خان کہہ دے وہ اس کو سرخاب کا پر لگ جاتا ہے، اور جس کو وہ کہہ دے یہ غدار ہے وہ غدار ہے. یہ تو ہماری سیاسی پارٹیوں میں کوئی وہ شعور تو ہے نہیں. ہاں سہیل صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی دفعہ یہ باتیں آئیں کہ جناب ان کو ڈیلز وغیرہ آفر ہوئی ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے جی کوئی آفر نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے تو بہت دفعہ یہ بتایا، پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی بتایا تھا. نہیں میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. نہیں اس کے بعد نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اب نہیں ہو رہی ڈیل. یہ شروع میں ڈیل ہوئی تھی کہ آفر ہوئی تھی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، حکومت کو مان لیں، چلنے دیں، کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور جب وقت آئے گا، جب الیکشن کا وقت آئے گا تو پھر آپ سے بات چیت کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس وقت وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اتنی تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، اتنی اس کے درمیان اتنا کچھ ہو چکا ہے، کوئی بھی ایسا تو ہے نہیں کہ جو راستے کو ہموار کرنے والا ہو. سب کانٹے بچھانے والے ہیں. سر اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں تو سیکورٹی رسک قرار دے دیا گیا عمران خان صاحب. جی ہاں. اچھا میں نے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال کیا تھا کہ ماضی کے اندر بھی بہت سے سیاستدانوں کو مختلف، کبھی کسی موقع پہ سیکورٹی رسک، کبھی کسی موقع پہ غدار اور اس قسم کی چیزیں ہوئیں، لیکن یہ لوگوں کے حوالے سے رائے ہوتی تھی. ادارے نے ایکچولی کبھی اس طرح اناؤنس کیا ہے کبھی کسی سیاستدان کو کہ جی یہ شخص، یہ جو لیڈر ہے یہ نیشنل سیکورٹی؟ یہ بالکل منفرد ہے. اس سے پہلے دیکھیں بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوتی تھیں. ہاں بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوتی تھی پس پردہ، سرگوشی میں یا لیک میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ غدار ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. لیکن اس طرح آفیشیلی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے یا فوج کے پلیٹ فارم سے یہ کبھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غصہ بہت ہے. بہت ہے. تو وہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ اس سے پہلے کبھی کسی کے بارے میں دیکھیں یہ گیم تو بڑی پرانی شروع ہے، سور وردی سے شروع ہو کے بے نظیر بھٹو تک، نواز شریف تک یہ آئی ہے، لیکن وہ پس پردہ ہوتا تھا. جی جی. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے. میرا اب یہ سوال میں نے ادھر بھی کیا تھا کہ جب آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں کسی سیاستدان کے حوالے سے، کل کو اس کو لپیٹا کس طرح جائے گا؟ وہ تو دیکھیں مستقبل کا تو کسی کو پتہ نہیں نا. ہاں. نہ ہمارے پاس وہ جمشید کا وہ پیالہ ہے جس میں ہم دیکھ سکیں، جامع جمشید نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی اگر پوری تاریخ دیکھی جائے تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ 5 سال 10 سال لوگ چلتے ہیں. 10 سال کا ایک ہمارے ہاں ہے کہ 10 سال چلیں 10 سال کے لیے برداشت کر لیتے ہیں. 10 سال جو ہے وہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے. ہاں. ٹھیک ہے، تو وہ فی الحال آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگلا پلان کیا ہے. ہاں. بھئی فی الحال تو ابھی تک تو 10 سالہ پلان تو لگتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، تو اور اس میں وہ سوچتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اس میں سوچتے ہیں کہ پاکستان امیر ہو جائے گا. سر یہ 10 سال 22 سے شروع ہو رہے ہیں یا 25 سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ کب سے شروع کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عرصہ لمبا ہو، ٹھیک ہے، تو 22 سے شروع کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرصہ چھوٹا ہو تو 25 سے شروع کر لیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 22 سے 32 کاؤنٹ کرنا ہے یا 25 سے 35 کاؤنٹ کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو ڈپینڈ کرے گا نا. یہ دیکھیں یہ تو خواہشات ہیں نا. ہاں. اب سوال ہے کہ عمل کیا ہوگا، اس پر عمر ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی حکومت کا جو عمل ہوتا ہے اسی پر اس کی عمر رفتہ جو ہوتی ہے نا، عمر وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو واقعی حکومت نے گل کھلا دیے، خوشحالی آ گئی، سونا بکنا شروع ہو گیا، یا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ پیسے آنے شروع ہو گئے ہر چیز کی طرف سے، اسلحہ بکنا شروع ہو گیا، جہاز بکنے، خبریں تو آ رہی ہیں کہ بہت جہاز بکنے شروع ہو گئے، اور آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی ہے اور بڑی گاڑی آ گئی. اچھا. ٹھیک ہے، مینو پڑھاؤ میرے پاس تو پھر تو ظاہر ہے حکومت کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہو جائیں گی. ایک گروپ پیدا ہو جائے گا جو اس حکومت کو سپورٹ کرے گا. جیسے مشرف کو بھی ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو سپورٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق کے حق میں بھی ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو سپورٹ کرتا تھا. لیکن اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پھر یہی پولیٹیکل پارٹیز جو آج الائز ہیں اور جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ویوز بھی ایک جیسے ہی ہو جائیں گے. یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی اگر ایسا ہوا تو اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کبھی؟ نہیں، ظاہر ہے ایک بے چینی اگر ہوئی، اگر معاشی ابتری ہوئی، جو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح معیشت ایک تیلاب میں پھینکے ہوئے ایک پتھر کی طرح ہے، ابھی تک اس میں کوئی جس طرح سے تبدیلی آنی چاہیے تھی، جیسے ساکھ میں تبدیلی آئی ہے، جیسے آپ ڈیفنس میں جیتے ہیں، جیسے امریکہ آپ کی پذیرائی کر رہا ہے، جس طرح اسلامک ورلڈ آپ کی کر رہی ہے، دفاعی معاہدہ کیا آپ نے، دفاعی معاہدہ کیا، لیکن ہم عادی ہیں ڈالروں کے. اچھا. اس کے جواب میں ڈالر آنے چاہیے، تب ہماری تسلی ہوتی ہے. ہاں، سکی سانو جیڑی سپورٹ ہے ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. ہاں، کوئی کولیشن سپورٹ ہونی چاہیے، تب مزہ بنتا ہے. سر یہ دوبارہ میں اسی حوالے سے پوچھنا، یہ کہیں پہ کہیں ایسی کوئی رائے تو نہیں موجود کہ کوئی مارشل لاء وغیرہ جو ہے وہ لگ جائے؟ کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پاکستانی جمہوریت کو اس کا ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ یہ یوں کر کے دروازے کی طرف جھانکتے رہتے ہیں کہ مارشل لاء کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا. اب اصل تو یہ ہے نا کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ نیا کیا ہے. جنرل مشرف صاحب آئے تو وہ انہوں نے مارشل لاء کو جو تھا وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے بھی حالات بہتر ہو گئے ہیں ان کے لیے. تو اب تو قانونی اور آئینی طریقے سے وہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں. اچھا، تو اس لیے اس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک. سر یہ میں تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کی، کیونکہ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ، آپ تو ظاہری بات ہے صوبائی دارالحکومت کے اندر ہی رہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کیسی ہے اب تک آپ کے خیال میں؟ نہیں، کچھ کام انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ جن پر انہیں سراہا جانا ضروری ہے. ایک تو میں ستھرا پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اسٹیٹ جو ہے وہ 25,000 دیہات میں گئی ہے، جہاں آج تک پوری تاریخ انسانی میں کبھی اسٹیٹ کسی گاؤں تک نہیں گئی تھی.
ٹھیک ہے، سروس کے انداز میں، ٹھیک، پٹواری کے انداز میں موجود تھی، یعنی ریونیو کلیکٹر یا پولیس کے جو کہ قانون نافذ کرنے والا، سروس نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس دفعہ سویپر کیا ہے. اچھا، تو دس از دی، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں صفائی وغیرہ تو اتنی چلو ہو ہی جائے گی، لیکن اصل بات ہے کہ اس اسٹیٹ نے ایک ہر گاؤں کی لک آفٹر کرنے کا فیصلہ کیا. سر یہ اور دوسرا یہ جو علماء کو یہ 25,000 کا وظیفہ دیا ہے، یہ بھی ایک اسپیکٹیکولر کام ہے. اچھا، نہیں تو وہ چندے پہ گزارا کرتے تھے، پھر اسی طرح ان کے خیالات بھی باغیانہ ہوتے تھے، اور پھر یہ دو چیزیں. لیکن جو کمی ہے وہ بھی ظاہر ہے کرنی چاہیے بات. بتائیے. ٹھیک ہے، کمی یہ ہے کہ ایک تو مریم صاحبہ شاید خاتون ہے، اس لیے وہ لوگوں میں نہ گھلتی ملتی ہیں، نہ ایم پی ایس سے ان کی زیادہ گفتگو ہے، نہ رابطہ ہے، نہ ان کے کام ہو رہے ہیں، نہ صحافیوں سے، نہ صحافیوں سے. تو خیر چلو ہم تو کسی شمار کے تار میں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی وزیر اعلیٰ، وہ کوئی بیوروکریسی سے تو آئی نہیں ہے کہ وہ ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بیسیکلی تو عوام میں سے آئی ہیں، سیاست کے ذریعے آئی ہیں. تو ان کو یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ملاقات کرنی. آپ نے اپنے کالم میں بات لکھی مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. کس طرف جا رہی ہے سر یہ ڈائریکشن، کس طرف جا رہی ہے پارٹی؟ میرا خیال ہے کہ کم سے کم الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اچھا. اور اگر زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی ہے پانی ڈال لیں اس میں، مطلب ہے کہ ان کی ڈائریکشنز بھی متضاد ہیں بعض چیزوں میں. اچھا. اور ظاہر ہے اس سے نون کو فائدہ تو نہیں ہوگا. تو جانشینی کس طرف جا رہی ہے سر؟ نہیں، جانشینی تو میرا خیال ہے مریم کی طرف جا رہی ہے. اچھا. باوجود اس کے کہ اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ فیورٹ شہباز شریف ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو مریم سیاسی طور پر زیادہ متحرک لگ رہی ہے مجھے. اور ظاہر ہے نواز شریف کا ویٹ بھی ان کے پیچھے ہے. آپ نے چونکہ جانشینوں کی بات ہو رہی ہے سر، اسی میں ایک جانشین حمزہ شہباز بھی تو ہیں. کتنے ہیں آج کل حمزہ صاحب؟ میں نے کالم میں بھی لکھا کہ ان کو شہباز صاحب نے کئی دفعہ آفریں کی ہیں کہ آپ پی ایم یو، پرائم منسٹر کا جو یونٹ ہوتا ہے پارلیمنٹری کا، وہ دیکھ لیں. لیکن شاید وہ لینے کو تیار نہیں ہے. چیف منسٹر رہ چکے، بڑے با اختیار پی ایم یو کے ممبر رہ چکے، تو میرا خیال ہے کہ وہ مائل نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ مریم کو موقع دینا چاہیے. ناراضگی بھی تو ہے کوئی؟ نہیں، ناراضگی یہی ہے نا کہ بھئی مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے کچھ. کیا پوچھتے؟ آپ اینکر ہیں ماشاءاللہ سر، آپ کی سیٹ پہ میں نے بیٹھنا ہو، مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے نا. لیکن دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر شریف خاندان کی ایکچولی وہ آپ فیملی ٹری کو اٹھا کے دیکھیں، نواز شریف صاحب سب سے بڑے، نمبر 2 شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو ہیں وہ حمزہ سے بڑی ہیں، تو عمر میں تو وہ سب سے چھوٹے ہیں. تو کیا کرتے ہیں ان سے؟ مطلب ان سے پوچھتے کہ جی ملک کا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ کون ہونی چاہیے؟ کیا پوچھتے ہیں ان سے وہ؟ دیکھیں منصور صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں سر. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پہلے صرف حمزہ ہی ان کے خاندان میں سے سیاست میں تھا، جس وقت مریم صاحبہ ابھی سیاست میں نہیں آئی؟ یہ حقیقت ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کا جانشین حمزہ شہباز شریف ہوتا تھا؟ ہاں. تو بس باقی بات پھر آپ خود مطلب فل ان دا بلینکس کر لیں. آپ میں تو میرا بلینک تو اس طرح ہی فل ہوتا ہے کہ ناراضگی ہے پھر کہ اب مجھے مطلب پتہ نہیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، میرا تو حمزہ صاحب سے بھی بڑا تعلق ہے، مریم صاحبہ سے بھی بڑا تعلق ہے. بڑے عزت دونوں نے کبھی ناراضگی نہیں بتائی، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ظاہر ہے کھچے ضرور ہیں. کھچے تو نہیں. اب ناراضگی مطلب آپس میں ایک کولڈنس جو ہے نا، وہ تو اب سے نہیں ہے میری خبر کے مطابق. یہ کوئی ریسنٹ بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپس میں اس بات کی رائیولری موجود ہے کہ مطلب یہ میرا کمپیٹیٹر ہے. وہ عزت لحاظ کر لیتے ہیں فیملی کی وجہ سے، بولتے نہیں ہیں پبلک، لیکن جو اندر کے مجھے چند واقعات پتہ لگے ہیں اس کے مطابق ایک کولڈنس تو آپس میں ہے، موجود ہے. خیر چلیں، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. ایک اور جہاں پہ جانشینی کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ ذرا پاکستان تحریک انصاف کی جانشینی
ویسے تو وہ تو علیمہ خان ریس جیت چکی ہیں, ابھی سے ڈیسائیڈ ہو گیا. نہیں تو بشرا بی بی سر, بشرا بی بی کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, عمران خان تو ان کے پاس ہے. تو اس سے بڑا ٹیلنٹ کیا چاہیے سر؟ نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ عمران خان کو بھی تو آگے لوگ چاہیے نا, وہ علیمہ خان کے پاس ہے. سر وہ خان صاحب نے یوں کر کے انگلی کرنی ہے بشرا بی بی کی طرف اور پورا کا پورا کراؤڈ بشرا بی بی کی طرف چلا جائے گا, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ بشرا بی بی چلا رہی ہیں, انٹرنیشنل معاملات. نہیں, علیمہ خان, علیمہ خان صاحب اس وقت انٹرنیشنل معاملات اور عمران خان کے معاملات فائنانشل وہ علیمہ خان چلا رہی ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کا علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں تھا جو بشرا بی بی کے ساتھ ہے یا تھا؟ یہ صحیح ہے. وہ جو ہے لوگ تو بہت باتیں کرتے ہیں. ہاں, تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ جناح بننا چاہتی ہیں علیمہ خان. علیمہ خان صاحب, جی قائد اعظم کی بہن تھی نا. اچھا وہ والا کمپیریزن. وہ کمپیریزن کرتے ہیں نا. تو خیر ہم تو نہیں, تو وہ تو ہم تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے. نہیں, وہ تو خواہشات ہے نا. ہاں وہ تو امبیشن کی بات ہے نا کہ بھائی بننا چاہتی ہیں یا نہیں بننا چاہتی. نہیں, وہ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ریحام خان صاحبہ سے شادی ہوئی تھی تو ان کو بھی فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا تھا. مادر ملت پی ٹی آئی کو آپ زیادہ جانتے ہیں تو اچھا, وہ گزارش یہ ہے کہ بشرا بی بی کے پاس جو روحانی کمالات ہیں یا شخصی کمالات ہیں یا ان کی جو دانش ہے, وہ عمران خان صاحب پر تو اس کا بہت زیادہ اثر ہے. اچھا, لیکن باقی پارٹی پر علیمہ خان کا اثر ہے. اچھا فی الحال سر, وہ ہے بھی تو اندر نا. ہاں نا, فی الحال اگر بشرا بی بی سر جب وہ باہر تھیں 2024 میں, وہ جو نومبر کے اندر جو احتجاج ہوا تھا گنڈا پور صاحب کے ساتھ, بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی, فرنٹ پہ تھی, علیمہ خان صاحبہ سائڈ پہ تھیں. ان کا وہ اسٹیج پہ نہیں آنے دیتی تھی ان کو, وہ کنٹینر پہ نہیں چڑھنے دیتی تھی, یاد ہے؟ لیکن وہیں سے پرابلمس پیدا ہوئے تھے نا. اچھا, بشرا بی بی کا وہ جو ایکٹ تھا 16 نومبر والا, اسی سے پرابلمس پیدا ہوئے ہیں, زیادہ بڑے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات اب یہاں تک. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کو رہا کیا تھا. اگر آپ اس پس منظر میں جائیں تو ان کا اس وقت خیال تھا کہ شاید یہ سافٹ کارنر ہے عمران خان کا, اور اس کو رہا کریں گے تو شاید یہ عمران پہ پازیٹیو انفلوئنس کرے گی. اچھا, وہ نہیں ہوا. وہ اس کے الٹ انہوں نے کیا. ہاں, وہ باہر آ کے اور سخت ہو گئی. اور سخت ہو گئیں, اور انہوں نے تو عمران خان کے لیے فاتح اسلام آباد بننے کا فیصلہ کیا تھا. جی, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا نیزے بازی میں قلعہ لے کے جاتے ہیں, ہاں, تو وہ قلعہ نہیں لے کے جا سکیں اسلام آباد سے. ہاں, اور پھر اس کے بعد گرفتاری بھی ہو گئی. سر بیٹے بھی کافی ایکٹیو ہوئے ہیں خان صاحب کے, مختلف انٹرویوز بھی دے رہے ہیں انٹرنیشنلی, مختلف انٹرنیشنل چینلز کو. آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے نا, جب آپ کا کوئی کسی کا والد ہو, پھر وہ ایک رائلٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے کنیکشن بھی ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں, نہ کوئی انفلوئنس ہے, نہ یونائٹڈ نیشنز ہے, نہ ایک دوسرے کی ملک مان رہے ہیں. مودی کس طرح سے ہیومن رائٹس کا کر رہا ہے, ہم بھی جو کریں گے ہمیں بھی کس نے پوچھنا ہے. آج کی دنیا بدل گئی. پہلے تو ہوتا تھا کہ بھئی امریکی کانگریس نے ایک قرارداد پاس کی تو یہاں مصیبت پڑ جاتی تھی. اب کچھ ایسا نہیں ہے. اچھا, اب آج کی دنیا یہ جو جب تک کوئی نیو آرڈر نہیں بنتا اس وقت تک کی یہ دنیا آزاد ہے. اچھا, ٹھیک ہے سر. وینزویلا میں کیا ہوا, باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. سر اس ساری چیز میں اب ذرا پیپلز پارٹی کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. پیپلز پارٹی سر اپنے کارڈ ٹھیک کھیل رہی ہے. زرداری صاحب آرام سے ایوان صدر میں موجود ہیں, بلاول بھٹو جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے 17 سال مسلسل ان کو ایک سندھ گورنمنٹ ہے. ہاں, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے 17 سال مسلسل ایک صوبائی حکومت نہیں چلائی. جی, 17 سال سے جب سے زرداری صاحب اس میدان میں آئے ہیں انہوں نے کوئی اپنی پارٹی کا بڑا نقصان نہیں ہونے دیا. کوئی گرفتاری, کوئی یہ, کوئی پیچ و تاب بڑے لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہی از اے سروائیور. ٹھیک ہے, لیکن ان کی اس پالیسی کا جو کہ پرو آرمی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسی ہے, اس کے نتیجے میں وہ پنجاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ان کا جو بھی ووٹر تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا.
ٹھیک ہے. اور وہ اب ادھر ادھر چلا گیا, کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا, کوئی نون میں چلا گیا. تو اگر انہوں نے وزارت عظمیٰ لینی ہے تو ظاہر ہے ان کو 30-35 MNA تو پنجاب سے چاہیے نا, اور پھر فل پنجاب کا ہے, سندھ کی اسٹرینگتھ, بلوچستان سے 2-3 تو پھر بن سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پنجاب سے سیٹیں نہیں نکالتے, جس کا اس وقت تک کوئی امکان نہیں لگتا, تو پھر پرائم منسٹر کس طرح جب رہیں گے؟ وہ سندھ کے تو انہوں نے ووٹر کو کنٹرول کیا ہوا ہے, وہاں بڑی خوشحالی بھی آئی ہے, ہیلتھ ایجوکیشن میں بھی ریفارمز آئے ہیں. وہ کراچی تک اس کے اثرات نہیں ہیں, لیکن میں دیکھ کے آیا ہوں اندرون سندھ انہوں نے واقعی ایسے اسپتال بنائے ہیں, ایسی یونیورسٹیاں بنائی ہیں کہ جو جس سے تبدیلی آئی ہے, وہاں بڑی خوشحالی آئی ہے. تو وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہے, ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ہر جو ایتھنیسٹی ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے موت کے بارے میں. اچھا. ہم پنجابی جو ہیں, ہمارے لیے موت ایک وصال ہے, اس دنیا سے جانے کا نام ہے. اچھے آپ کرم کریں گے, اچھے کرم کریں گے تو شاید آپ کی قبر پر کوئی تو پھول بھی چڑھا جائے گا, کوئی دوسرا بھی چڑھا جائے گا. بلوچ جو ہیں, زرداری صاحب ہیں تو سندھی لیکن نسل بلوچ ہیں, یہ اپنی موت کے بارے میں بہت سوچتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, تو اور اس کو ایک سیلیبریٹڈ ڈیتھ چاہتے ہیں. کیا مطلب سیلیبریٹڈ ہے؟ جس طرح اکبر بگتی نے اپنی گولڈن ڈیتھ کا انتظام کیا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, تو زرداری سے جو بھی ڈیل ہے یا معاملات ہیں, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ یاد کریں کہ جب پچھلی دفعہ ایوان صدر کی اور GHQ کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ کلاشنکوف رکھ کے اپنے چارپائی کے نیچے یا بیڈ کے نیچے سوتے تھے. ایوان صدر میں؟ ایوان صدر میں. اچھا. تو اس لیے ہمیں جو نازک معاملات ہیں سیاسی جماعتوں سے, ان کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. اچھا. نواب اکبر بگتی کے ساتھ بھی ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ آلموسٹ. ٹھیک ہے, وی شوڈ ہیو ویٹڈ. ہم نے اس کو شہید اعظم بنا دیا. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی باریک چیزیں ہیں جن پہ غور, ریاست جو ہوتی ہے بڑی باریکی سے چلتی ہے. بظاہر یہ طاقت کا کام نہیں ہے. سیاست جو ہے یہ نبیوں کا پیشہ ہے. گو ہر سیاستدان نبی نہیں ہوتا, لیکن سیاست ہیومن مینجمنٹ کا نام ہے, انسانوں کو مینجمنٹ کرنا ہے, جو کہ سب سے مشکل کام ہے. تو اس لیے جب بھی ہم سیاستدانوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے وہ کس حد تک وہ بھی جواباً جا سکتے ہیں. جس طرح عمران خان کا معاملہ ہے کہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ عمران خان کو جب جیل بھیجا جائے گا تو ہاؤ مچ ٹائم ہی ول انڈیور دس کائنڈ آف فورسز آن ہیم, بٹ ہی از سروائیونگ اینڈ ہی از ہیپی. سارے اندازے غلط ہو گئے سر. جی, اندازوں کی مجھے ایک دم بات یاد آئی. آپ نے کالم میں آپ نے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک اندازہ بتایا گیا تھا 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب سے جو ہے 2/3 میجورٹی ملے گی, اور ایک خفیہ ادارے کے سربراہ نے ان کو یہ بات کہی تھی. نام نہیں لیا آپ نے. تو جو اس وقت خفیہ ادارے کا سربراہ تھا اس کا نام لے لیں. تو ساڑھا کو ایک خفیہ ادارہ ہے. نہیں, ایک ہی خفیہ ادارہ ہے نا. ندیم انجم صاحب کی بات کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا کون تھے, لیکن بہرحال آپ کو پتا تھا سر کون تھے, یہ تو نہ کہ آپ کو پتا. دیکھیں نام مناسب نہیں ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ ان کو جو بریف کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنی آپ کی تو سیٹیں اتنی جو ہیں 2/3 میجارٹی تو آپ کو بنی بنائی ہے. اچھا, ایک تھیوری یہ بھی کہا جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا. ہینڈ اس سینس میں ہوا کہ ان کو رپورٹ غلط دی گئی تھی, یا ہینڈ اس سینس میں ہوا کہ ان کو اتنا نمبر دینا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں اگر آپ اس وقت کے سیاسی تجزیے ہمارے سن رہے ہوں گے تو ہمارا
میں ہمیشہ اس وقت تجزیے میں کہتا تھا کہ بظاہر نون لیگ جیت رہی ہے، لیکن ایک سویا ہوا ووٹ ہے، اگر وہ باہر نکل آیا تو نتائج بدل جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سپریسڈ ووٹر نہیں نکلے گا، وہ نکل آیا، بس اس نے نتائج بدل دیے۔ یہ اٹ واز ناٹ بینگ ایکسپیکٹڈ۔ پھر اس سے پہلے جو جوڈیشل فیصلے آ گئے، اب پنجاب کی بہت سارے جتنے ہمارے یہاں کا سیٹ اپ ہے وہ کہتا ہے کہ ان 2 فیصلوں نے تبدیلی کر دی، وگرنہ نہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو دوسرا نقطۂ نظر ہے وہ کہتے ہیں آپ پنجاب نے ہی تو کروائے تھے فیصلے، تو وہ ٹھیک۔ یہ سر سارے پورے چیس بورڈ کے اوپر ایک اور کھلاڑی ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے آپ کے بہت قریب ہیں، کیونکہ آغاز میں مجھے ایکچولی سوال کرنا چاہیے تھا جب آپ ونڈر بوائے کی بات کر رہے تھے، وہ ہیں محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب کے معاملات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں؟ کیا وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں یا اب انہوں نے 2 قدم پیچھے لے لیے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو جو ایک صحافی کی دوستی ہوتی ہے نا اہل اقتدار سے، وہ اس طرح کی دوستی نہیں ہوتی جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ٹھیک۔ مثلاً چودھری فواد میرے دوست تھے، ہر گورنمنٹ میں کوئی نہ کوئی وزیر، کوئی نہ کوئی چیف منسٹر، ہمارا ہر وقت انہیں لوگوں کے ساتھ چلنا بیٹھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ 40 سال سے ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہم نے اس بیٹھک کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، 40 سال سے ہم اٹھ بیٹھ، تو وہ انہیں سے ہماری دوستیاں بھی ہیں، انہیں سے ہماری لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ ایسے ہی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں چودھری فواد کا دوست ہوں تو جو چودھری فواد کہے گا میں کہوں گا، اور جو میں کہوں گا وہ چودھری فواد، جبکہ وہ انتہائی لڑنے والے انسان ہیں۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فواد چودھری جو ہے نا وہ بڑا لڑنے والا بندہ ہے۔ اسی طرح محسن نقوی صاحب، جب وہ فواد بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن جب وہ وزیر بن گیا تو وہ وزیر تھا، میں ایک صحافی تھا، اور ہمارا میڈیا کے معاملے پہ اور معاملوں پہ جھگڑا ہوتا تھا، روز لڑائی ہوتی تھی، ناراض ہو گئے ہم آپس میں۔ اچھا، محسن نقوی صاحب بھی جب سے میرے بہت پرانے دوست ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن یہ انٹیریئر منسٹر بنے، میں تو CNN کے نمائندے کا دوست تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بہت بڑے ہو گئے، ہم تو اسی طرح صحافی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھائی ان کے اپنے مسائل ہیں، میرے اپنے مسائل ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے کئی عرصے سے۔ کون؟ محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب آپ سے ناراض ہیں؟ ہاں، تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے آج کل۔ اچھا، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں؟ ہاں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آج کل لمبے عرصے سے ناراض ہے۔ اچھا، ہاں، تو کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے، ان کا وہ ظاہر ہے، ان کا اقتدار ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ آپ کی صلح کروا دیں سر؟ آپ کا تعلق ہوگا زیادہ، میرا نہیں۔ نہیں، میرے گھر تو آج سے کبھی نہیں آیا، آپ کے گھر البتہ بہت دفعہ آ چکے۔ نہیں، میرے تو بہت مجھے بڑا احترام ہے، لیکن 100% مطابقت نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت اختلاف کرتے ہیں، ہمیں اختلاف کی عادت۔ سر یہ اختلاف وہ جو ایک ٹرپ ہوا تھا وہاں سے تو نہیں ہوا؟ جی، وہیں سے شروع ہوا، اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا، ابھی تک نہیں ریزالو ہوا؟ نہیں ریزالو ہوا۔ آپ کی پوزیشن آج بھی سر وہی ہے کیا کہ وہ جو ملاقات تھی وہ آن دا ریکارڈ تھی؟ نہیں، وہ تو ابھی تاریخ فیصلہ کرے گی نا، ابھی میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو لکھا گیا وہ آپ اس کے اوپر قائم؟ ظاہر ہے اس کو تو میں اس کو آپ ڈینائی نہیں کرتے؟ نہیں، کبھی بھی کیونکہ اس کے بعد تو سر جو ریاکشن آیا تھا اس کے اوپر، جی سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف NCCI کے اندر جناب درخواست چلی گئی ہے، سہیل وڑائچ صاحب کو جو ہے وہ جیسے ہی لینڈ کریں گے پاکستان میں تو ان کو قید۔ میں آپ سے رابطے میں تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں آپ سے رابطے میں تھا، اور میں نے آپ سے، بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا تھا آپ سے وہ سوال کرتے ہوئے کہ سہیل صاحب پاکستان آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے واپس؟ کیونکہ یہاں پہ جو ماحول بن گیا ہوا تھا، آئی تھاٹ کہ شاید آپ پاکستان شاید واپس نہیں آئیں گے، جو صورتحال بن گئی ہوئی تھی، کیونکہ یو وڈ ناٹ ہیو بین دا فرسٹ جرنلسٹ۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ سہیل صاحب کے اوپر بھی شاید وہ وقت آ گیا۔ آپ کو لگا تھا شاید کہ آپ کو واپس جانا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، میں ہر صورت آنا چاہتا تھا۔ سوری؟ ہر صورت آنا چاہتا، آپ ہر صورت آنا چاہتے تھے؟ واٹ ایور دی کانسیکوینسز، کوشش ہوئی تھی ایسی، لیکن گزارش یہ ہے کہ بھائی نہ ہم نے کوئی اقتدار لینا ہے، نہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد ہیں، ہماری تو صحافت تک اپنی ارادے یا خواہشیں محدود ہیں، اس سے زیادہ ہم نہ کچھ چاہتے ہیں، نہ کوئی ہمارا مقصد ہے۔ اس سے کوئی دوست ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی خوش ہو جاتا ہے یا کوئی ادارہ ناراض ہو جاتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے، ان کی مرضی ہے۔ ہم کیا اپنا جو 40 سال سے ہم صحافت کر رہے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے،
اور بڑی حدود و قیود کا ہم خیال رکھتے ہیں. کبھی ہم نے کوئی باہر نکل کے کوئی تلوار بازی نہیں کی, کبھی کوئی ایڈونچر نہیں کیا, نہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سہیل صاحب ایک صحافی کی, ویسے ہی آپ مجھے ایڈوائز کیجیے گا, میں بڑا محتاط ہوتا ہوں اس معاملے میں سیاستدانوں کے حوالے سے, ان سے دوستی کرنے کے حوالے سے, کیونکہ میرے ذہن میں ہوتا ہے ایک صحافی کی اگر ایک سیاستدان سے دوستی ہو گئی تو کل کو اس کے کام پہ کامنٹ کس طرح کرے گا. نہیں, میں کرتا ہوں. کس کے کمنٹ نہیں کیا میں نے؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر آپ کامنٹ کریں گے؟ میں نے اس کالم میں ہی محسن نقوی کا ذکر کیا تھا. نہیں, ونڈر بوائے نہیں وہ والا جو میں نے فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات تھی جی, اس میں محسن نقوی کا ذکر تھا. کئی دفعہ ذکر ہوتا ہے. دیکھو نہیں, گزارش ہے, تنقیدی دیکھو گزارش یہ ہے کہ میرا ایک پروفیشن ہے صحافت. مجھے ہر وقت خبروں کی بھی تلاش ہے, تجزیہ بھی میں نے کرنا ہے, اور میرے سورسز بھی ہونے چاہیے. جی, تو یہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ ان سے لوگ ملیں تو آپ نہ ان سے دوستی کریں نہ دشمنی, یہ تو ممکن نہیں نا. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم خیال بھی ہو جاتے ہیں, دوستی بھی ہو جاتی ہے, ہم نوالا بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ اس طرح کا تعلق ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا اصولی ایشوز پر کیا ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں یا اصولی ایشوز پر ہم سٹینڈ لیتے ہیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات لوگ اپنی دوستی میں پھر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. بعض ہمارے جیسے پاگل بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, میرا پروفیشن بھی میرے لیے بہت اہمیت ہے, آپ کی دوستی بھی بڑی اہم ہے, مجھے وہ بھی بڑی عزیز ہے, لیکن کچھ نہ کچھ سچ بھی مجھے عزیز ہے. یہ گلا کیا تھا محسن نقوی صاحب نے آپ سے؟ محسن نقوی صاحب میرے سے ناراض ہیں تو گلا کیا تھا. یہی گلا تھا کہ آپ میرے دوست ہیں, مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس قسم کا کالم لکھیں گے. نہیں, وہ ظاہر ہے ان کا دوستی کا دعویٰ مجھ پر ہے, اور ظاہر ہے یہ ہے وہ وزن جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں تو ڈیفینیٹلی, لیکن گزارش یہ ہے کہ کیونکہ شاید ان کے دل میں یہ گلا ہوگا. ہم عادی مجرم ہیں. نہیں, ہم عادی مجرم ہیں. اب محسن نقوی صاحب یہاں پہ ہیں نہیں, لیکن صرف میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں آپ کو لے کے ایک یہ پوائنٹ ضرور آیا ہوگا کہ سہیل صاحب میں نے آپ کو ایکسیس دلوایا تھا اس فنکشن تک. کیا ایسا ہی تھا؟ محسن نقوی صاحب نے اس بیٹھک تک آپ کا نہیں, وہ تو دیکھیں جو دو حصے ہیں اس بات کے, کہ جو میں نے لکھا تھا وہ تو پبلک میٹنگ میں کہا گیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی تعلق ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میٹنگ سے نہیں تھا. اوکے اوکے. تو پبلک میٹنگ میں تو 800 بندہ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کوئی ایکسکلوسیو اگر کہیں بات ہوئی بھی ہے, سہیل وڑائچ کے ہاتھ میں تھا نا سر. نہیں, ایکسکلوسیو کوئی اگر بات بھی ہوئی ہے تو میں تو اس کا ایک لفظ نہیں ابھی تک نکالا میں نے. اچھا, وہ بھی ہوئی ہے آپ کی بات؟ نہیں, اگر کوئی ہوئی اگر ہوئی, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں, میں نے سمجھا شاید کوئی ایک تاثر یہ بھی تھا, ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ شاید آپ کی کوئی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی فیلڈ مارشل. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو اس کے بارے میں نہ ذکر کیا ہے, نہ کلیم کیا ہے, نہ اس کے بارے میں کبھی بات کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہ اس کالم میں کی ہے, نہ آج کروں گا. وہ وقت آنے پر وہ میں نہیں کر رہا. میں اس طرف آپ نے مجھے ایک دفعہ منع کر دیا, میں اس طرف جا بھی نہیں رہا. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی صاحب کا مجھے لگتا ہے آپ سے گلا اس بات کا ہوگا کہ میں نے آپ کو اس فنکشن تک ایکسیس دلوایا اور آپ نے پھر اس طرح کا کالم لکھا جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو گئی. میرا خیال میں یہ ہوگا. اب یہ بیسکلی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ دوستی یاری جس سے میں کہتا ہوں کہ یار اے ہوتا ہے پھر کہ آپ جب کسی سیاستدان سے دوستی کرتے ہیں نا تو پھر وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے, آپ نے میرے پہ تنقید نہیں کرنی. آپ نے میرے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ میرے دوست, سیاستدان دوست ناراض ہو گئے مجھ سے اور آج تک بات چیت نہیں تو میرے ساتھ بھی ہوتے رہتے, بند ہو گئی. تو سانو دسو نا کی کریے پھر, تسی سینئر ہو ساڈے, اسی طرح جاری رکھے, اس طرح چلیے تگو تو اسی طرح چلتی رہے. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیں کوئی راستہ نہیں ہے نا اور کہ فرض کریں ہم دروازے بند کر لیں یا وہ دروازے بند کر لیں, تو نہ ان کا گزارا ہے نہ ہمارا گزارا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ ایک آپس میں کوئی بدنیتی نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے بارے میں جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو بدنیتی نہیں ہوتی. میرے اپنے ایک نظریات ہیں, آپ کے اپنے ایک نظریات ہیں, آپ کی اپنی ایک منزل ہے, میری ایک اپنی منزل ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا ایک بہت قریبی دوست ہے, تھا, بلکہ اب تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہے, تھا. تو اس نے ایک اسموک کے دنوں کے اندر, پچھلے سال کی بات, اسموک کے دنوں کے اندر ایک فنکشن ارینج کیا اس نے. اسموک کے دنوں کے اندر
اب ظاہری بات ہے ہم لوگ اس وقت بڑے کرٹیکل تھے کہ بھائی لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے, کہیں پہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ سرکاری فنکشن تھا, ایک سرکاری فنکشن ارینج کیا گیا اسموگ کے دنوں میں, ہی واز دا آرگنائزر. میں نے اس پہ کرٹیسائز کیا, میں نے کہا اسموگ ہے یہاں پہ, آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے سے, اسکول بند کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ جہاں پہ مطلب لوگ اکٹھے ہوں آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسموگ ہے. آپ بیٹھ کے سرکاری سطح کے اوپر فنکشن ارینج کر رہے ہیں. اس کے اوپر اس نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اس کے اوپر تنقید کیوں کی ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تنقید کی ہے کیونکہ سرکاری سطح کے اوپر یہ فنکشن ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ میں اس کا آرگنائزر تھا. میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ کیئر, اگر آپ اس کے آرگنائزر تھے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, یہ کیا بات ہے. اچھا اس نے مجھے کہا جی آپ کو پتا ہے میں آپ کا جو ہے وہ 35 سال پرانا دوست ہوں, 30-35 سال. میں نے کہا آپ میرے 30-35 سال پرانی دوستی کا مطلب یہ تو نہیں میں اپنی صحافت چھوڑ دوں. اگر آپ غلط ہیں اور ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو میں چپ ہو جاؤں, کہ صرف کیونکہ میرا دوست آرگنائز کر رہا ہے تو میں چپ ہو جاؤں. وہ دن اور آج کا دن ہماری بات چیت بند ہو گئی. اب آج اور یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ یہ ان کو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. وہ تو میں کہا ٹھیک ہے ہو جائے تو ہو جائے, اس کے اوپر کیا ہے. میں تو خیر کسی سے تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتا. نہیں اگلے نے کر دی. سنو, میں تو ہماری طرف ہی ایسا ہی ہے کہ اگلے نے ختم کر دیے, تو میں تو دل جوڑنا چاہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اے والا کلپ میں محسن نقوی صاحب نے بھیج دیں گا. بات صرف اتنی ہے کہ تھوڑی سی اسپیس ہمیں بھی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ جو اسپیس تھوڑی سی ہمیں چاہیے, ہم بھی تو اپنی بات کرتے رہے نا. ہاں صحیح بات, ٹھیک. اچھا اب میرے خیال میں پاکستان کے اندر بہت کم ایسے صحافی ہیں جن کی فیلڈ مارشل آصف منیر سے ایکچولی ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی ہے. میں ایک ایسا فنکشن تھا جس میں وہ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, لیکن میرا انٹریکشن نہیں ہوا. آپ کا انٹریکشن ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بات چیت کیا ہوئی, لیکن آپ کی پرسنالٹی انالیسس کیا ہے ان کے بارے میں. نہیں, جو میں نے دیکھا, ہی واز ویری کورڈیل, ہی واز ویری وارم, ہی واز میرے سامنے کچھ 600-700 لوگوں سے انہوں نے ہاتھ ملایا. 600-700 لوگوں سے؟ ہاں, اور ہی واز ریڈی کہ اور بھی ہوں تو میں ملانے کو تیار ہوں. بڑی دور سے لوگ آئے ہیں, بلکہ کئی لوگوں نے انہیں وہاں مشورہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ لوگ مجمع میں آ کے آپ سے تصویر بنا لیں گے گروپس کی شکل میں. لیکن انہوں نے ایک ایک بندے سے فردن ہاتھ ملایا. اچھا ٹھیک. تو یہ میں نے دیکھا ان کو. لیکن باقی باتیں جو ہیں آپ نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہوں گا وقت آنے پہ. اس کے لیے شاید 10 سال بھی انتظار کرنا پڑے. میں ویسے ہی ٹائم کہہ رہا ہوں. نہیں, وہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں ٹائم. دیکھو یہ امانت ہے نا, اگر دوسرا بندہ اجازت دے دے ہاں تو پھر تو کی جا سکتی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سہیل وڑائچ صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بڑا مزہ آتا ہے سر آپ سے گفتگو کرنے کا, سیکھنے کا ہمیں بہت موقع ملتا ہے کہ ایکچولی صحافت کو جو ہے وہ آپ نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے مشکل حالات میں. جب دوست ناراض ہو رہے ہوں, حکومتیں ناراض ہو رہی ہیں, اپوزیشن ناراض ہو رہے ہیں, آپ کے دوست صحافی بھی ناراض ہو رہے ہوں. آپ نے تو میرے خیال میں شاید وہ آن سلاٹ بھی دیکھا ہوگا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, بہت سے صحافی بھی آپ کے خلاف, سب نے اپنے اپنے جو ہے وہ خنس نکالے. اور میں معذرت کے ساتھ, جنگ گروپ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ ابھی کام کر رہے ہیں, میں کام کر چکا ہوں, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ کئی ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ ساتھی رہے, آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا, لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے بھی اپنے پرانے جو ایک بدلے تھے نا وہ انہوں نے نکالے کہ سہیل وڑائچ کی ایسی تیسی, سہیل وڑائچ نے یوں کر دیا وہ. میں نے کہا یار تم لوگوں نے کتنے سال کام کیا اس شخص کے ساتھ, کچھ تو عزت لحاظ بدل لیتے ہیں. لیکن چلے خیر, یہ سب بڑے لوگ ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہمیں چاہیے کہ لتاڑ کے گزریں. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, سہیل وڑائچ صاحب, آلویز اے پلیجر, آلویز این آنر ٹو ٹاک ٹو ہم. بہت سی چیزوں کا پتہ لگتا ہے, بہت سی چیزیں جو ہے وہ کبھی کبھار ہم ان سے کیمرے کے پیچھے بھی پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ ساری باتیں کیمرے کے سامنے تو نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ جو آخری سوال تھا میں پوچھوں گا بھی جیسے یہ ریکارڈنگ بند ہوگی, کہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے ان کی اور کیا رائے ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مزید اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ سہیل صاحب کو ہم دعوت دیں گے. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, آئی ایم تھینک فل ٹو ہم, کہ میں جب انہیں دعوت دیتا ہوں وہ کبھی نہ نہیں کرتے, اور میرے پاس وہ تشریف لے کر آتے ہیں. یہ میرے لیے بہت باعث فخر بات ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.